السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنت اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عبادات میں باقی زندگی کے معاملات میں جو طریقے رہے ہیں ان کو سنت اعمال کہتے ہیں۔ تو ان کا ثبوت احادیث سے ہوتا ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد۔ باقی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں نماز کا پورا یعنی نماز کا باب ہوتا ہے، اور اس میں سینکڑوں احادیث اس حوالے سے ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت کیا نماز پڑھتے تھے، کس طرح پڑھتے تھے، تو وہ اس کا ماخذ اور بنیاد ہے احادیث۔ باقی قرآن مجید سے تو اصولی حکم ہی مل سکتا ہے، جیسا کہ باقی احکام کے بھی تفصیلی احکام تو احادیث میں ہیں، اور مزید تشریح اس کی فقہ میں ہے، اور قرآن مجید میں اصولی حکم ہے۔ اور فرض اعمال کا قرآن مجید میں متعین کر کے بھی حکم ہوتا ہے، جیسے وضو کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ کے صیغے سے، تو وہ فرض اس لیے ہوتے ہیں کہ قرآن میں اس کا حکم دیا ہوتا ہے۔ اور سنن کا اور باقی نبی اسلام سے منقول سب اعمال کا اصولی حکم اگر قرآن سے جاننا ہو تو مثلا یہ آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اس نے اصولی درجے میں نبی اسلام کو آئیڈیل اور معیار اور اتھارٹی ٹھہرا لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے لیے امور دین میں، امور دنیا میں، زندگی میں نمونہ ہیں، معیار ہیں، کسوٹی ہیں۔ تو یہ اصولی حکم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور کو معیار بنا دیا، تو احادیث میں حضور کی زندگی کا پورا نقشہ ہمارے سامنے ہے۔ تو حضور نے جو اعمال کیے ہیں وہ ہم کریں گے، ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح قرآن مجید کی سورہ احزاب میں آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ کے رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ بھی اصولی حکم ہے حضور کے اعمال کے بارے میں۔ باقی سنت میں البتہ یہ تقسیم ہے کہ بعض کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے اور ہمیشگی کے ساتھ کیے ہیں، ان پہ معمول، دوام اور ہمیشگی رکھی، ان کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ پنجگانہ نمازوں میں بعض نمازوں کے ساتھ سنتیں ہیں، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، ان کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، یعنی تاکیدی سنتیں۔ تو اس میں یہی حدیث سے یہی سامنے آتا ہے، اگر ہم ساری احادیث سامنے رکھیں، ان کو پڑھیں، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی الامکان یہ سنتیں پڑھی ہیں۔ کوئی بڑا عذر نہ ہوتا تو یہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اور بعض سنت اعمال ایسے بھی ہیں نماز میں یا نماز کے علاوہ میں کہ ہمیں حدیث میں یہ ملتا ہے کہ حضور بعض دفعہ پڑھتے تھے، بعض دفعہ بغیر کسی وجہ کے چھوڑ بھی دیتے تھے، تو ان کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو ان میں اور فرضوں میں، سنتوں میں اور فرضوں میں فرق ہوتا ہے۔ سنت ایک کیٹیگری ہے، درجہ ہے شریعت کے احکام کی، اس سے تھوڑی نچلی کیٹیگری جو ہے وہ واجب ہے، اس سے کچھ نچلی کیٹیگری سنت مؤکدہ ہے، اور اس سے نچلا درجہ سنت غیر مؤکدہ ہے، پھر اس سے نیچے نفل ہے۔ تو سنت غیر مؤکدہ اور نفل عملاً تو برابر ہیں کہ دونوں پر پابندی کرنا یا اہتمام کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ باقی اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ سنت غیر مؤکدہ عمل متعین طور پہ حضور سے ثابت ہوتا ہے، اور نفل عمل اس طرح متعین طور پہ ثابت نہیں ہوتا، شریعت کے اصولوں سے ثابت ہوتا ہے۔ جیسے ہم نفل نمازیں پڑھیں، نفل پڑھیں، ہم ہر نماز کے ساتھ 2، 4، 6، 8، 10، 20، 100، 50، 200 نفل پڑھیں، تو اب اصولی درجے میں شریعت میں اس کی ترغیب دی گئی ہے، حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ صحابہ سے ہمیں ملتا ہے کہ کثرت سے نوافل پڑھتے تھے، تابعین سے ملتا ہے۔ تو اب
وہ نفل ہیں، اور جو ایسا نوافل ہیں کہ حضور نفلی عمل ہے لیکن حضور کئی دفعہ کرتے تھے، حدیث میں بارہا کرنے کا ذکر آیا، بارہا نہیں کرنے کا ذکر آیا، تو وہ سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے۔ تو یہ چونکہ شریعت کے احکام ہیں، مباحث ہیں، لہذا شریعت کے سب کتابوں میں ملتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں کی پوری اسلامی لائبریری ہے، فقہ حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو، کوئی بھی فقہ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے، عربی میں اوریجنل کتابیں ہیں، اردو میں ان کے ترجمے بھی کئیوں کے مل جاتے ہیں، تو اس میں یہ مباحث آپ کو ملیں گے، اصول فقہ کی کتابوں میں ملیں گے، اور سنت کی بیس تو حدیث، اصول حدیث کی کتابوں میں بھی ملے گی۔ اور اسی طرح مثلاً آپ کے گھر میں بیشتی زیور ہو اگر، تو بیشتی زیور کے ایک ہی جلد کے اندر 11 حصے ہیں، اس کا جو 11واں حصہ ہے وہ مردوں کے لیے ہے، 10 حصے عورتوں کے لیے ہیں، تو اس کے 11ویں حصے کا نام بیشتی گوہر ہے۔ یہ بیشتی زیور کے اندر ہی ہے، بیشتی زیور یعنی دو گتوں کے درمیان جو پوری بیشتی زیور ہے نا، اس کے 11 حصے ہیں اسی ایک جلد میں، تو اس کا آخری حصہ جو کوئی 150 صفحے کا ہے وہ بیشتی گوہر کہلاتا ہے۔ اس میں مردوں کے لیے احکام ہے، وہ مردوں کے لیے وہ حصہ شامل کیا گیا ہے۔ تو اس بیشتی گوہر کے شروع میں تمہید، جو تمہیدی مقدمہ ہے، ویسے مولانا اشرف علی تھانوی نے ان اصطلاحات پر مختصر اور اچھی اور جامع بحث کی ہے کہ سنت کیا ہوتا ہے، فرض کیا ہوتا ہے، یہ بات ہے۔ وہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے، تعلیم الاسلام کتاب ہے جو مکاتب میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس میں بھی یہ بحث ہے، سنت نفل وغیرہ کو سمجھایا گیا ہے، یہ تو اردو میں ہے۔ باقی اردو میں اور بہت اب تو لٹریچر عام ملتا ہے فقہ کی کتابوں کا، تو ان سب جگہوں میں یہ مباحث مل جائیں گے۔ ایک علم الفقہ کتاب ہے 6 حصوں میں، فقہ کی بہت اچھی کتاب ہے، 100 سال سے چلی آ رہی ہے، مولانا عبدالشکور لکھنوی کی لکھی ہوئی، اس میں مباحث ہیں، اچھے انداز سے لکھے ہیں۔ عمدۃ الفقہ ہے اردو میں، ضخیم کتاب ہے فقہ کی، اس میں ساری چیزیں مفصلاً بیان ہوئی ہیں۔ اور نماز کے بعد اجتماعی دعا کا آپ نے پوچھا ہے، تو اجتماعی دعا کوئی شرعی چیز یعنی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ اس کا الگ سے ثبوت مانگا جائے یا پیش کیا جائے، یہ بلکہ ایک آٹومیٹکلی یا سمجھے کہ اتفاقی چیز ہے، اتفاقاً اجتماع بن جاتا ہے۔ دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ فرض کے بعد دعا کرنے کی فضیلت ہے، فرض نمازوں کے بعد، اور اس کے ترغیب فضائل آپ کو ملیں گے، اور ثبوت بھی ملے گا نبی اسلام سے فرضوں کے بعد دعا کا، جیسے اللہم انت السلام منک السلام، نبی اسلام کے بارے میں صریح احادیث منقول ہے کہ آپ فرض کے بعد یہ دعا مانگتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یہ دعا بھی ملے گی۔ تو اب امام اور مقتدی چونکہ اکٹھے فارغ ہوئے ہیں نا، وہ فضیلت کا وقت ان کا اکٹھے شروع ہوا ہے سلام پھیرنے کے بعد۔ اب اصولی بات تو یہ ہے جو فقہی موضوع سے تعلق رکھتی ہے کہ سلام پھیرنے تک، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک مقتدی امام کا پابند ہے، وہ امام کے پیچھے پیچھے چلے گا، وہی اعمال کرے گا، امام کی اتباع میں اپنی مرضی سے نہیں کوئی عمل کرے گا، امام کے پیچھے پیچھے کرے گا۔ لیکن سلام پھرتے ہی یہ جو شریعت کا حکم تھا کہ مقتدی نے امام کی اتباع کرنی ہے، پابندی کرنی ہے، کسی عمل میں اسے آگے نہیں بڑھنا، اس سے تاخیر نہیں کرنی، اس کے خلاف نہیں کرنا، تو یہ پابندی سلام پھیرنے پہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا دعا کا جو عمل ہے اس میں مقتدی امام کا پابند نہیں ہے، کوئی پابند سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے۔ سلام پھیرنے پر دونوں کی جو ہے وہ جو حیثیت تھی نماز کے دوران وہ ختم ہو گئی، لیکن دعا تو دونوں کے لیے مانگنے کی فضیلت ہے، امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی۔ اب جب وہ فضیلت دونوں حاصل کریں گے تو آٹومیٹکلی اجتماع ہو جائے گا، تو اس لیے سے اجتماع کو لازم نہ سمجھا جائے، باقی صورتاً تو اجتماع ہو جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ وقت دونوں کے دعا کا ایک ہے۔ تو اس لیے مقتدی امام کا پابند نہیں، امام مقتدیوں کے پابند نہیں، کوئی مقتدی امام سے پہلے اٹھ کے جانا چاہے چلا جائے، امام دعا نہیں مانگتا، مقتدی مانگتے ہیں تو مانگے،
اپنی اپنی مرضی ہے نا، فرض واجب عمل تو نہیں، دعا فضیلت نہیں حاصل کرنا چاہتا، یا امام کو جلدی ہے وہ اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے اٹھ جائے، مقتدیوں میں سے کسی کو جلدی ہے، سارے مقتدی جو ہیں اٹھ جاتے ہیں، امام دعا مانگتے ہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے کہ اجتماع کی نوعیت بن جاتی ہے، یہ صورتاً اور ظاہراً ہے، حقیقتاً نہیں ہے، نہ کوئی شریعت کا مطالبہ ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے پابند بھی نہیں ہیں، ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کہ پہلے شروع کریں امام سے دعا اور بعد میں ختم کریں، یا امام سے پہلے ختم کریں، یا کوئی دعا کرے امام کے ساتھ کوئی نہ کرے، تو یہ سب چیزوں کی چھوٹ ہے، آزادی ہے، اس سے کوئی پابندی نہیں۔ جو لوگ اس پہ اصرار کرتے ہیں یا اس ظاہری اجتماع کو دیکھ کے ان کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ یہ بھی ایک مستقل عمل ہے، تو وہ خود ان کی لا علمی ہے، کم علمی ہے، یا بد فہمی ہے، اور بعض لوگ تو اس کو ضرورت سے زیادہ اس چیز کو اتنی وہ اہمیت دیتے ہیں کہ جیسے اجتماعی دعا نہیں کی تو پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اردو میں کتابیں آپ کو مل جائے گی نماز کے بعد دعا کے بارے میں، ایک مفتی رضوان کی بھی کتاب ہے، نماز کے بعد مسنون اذکار، دعا اور مسنون اذکار اس طرح کا نام ہے۔ ایک مفتی کفایت اللہ صاحب کی کتاب ہے النفائس المرغوبہ بعد صلاۃ المکتوبہ، اردو میں ہی ہے، تو یہ لٹریچر موجود ہے، دینی مکتبوں سے مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔